الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی نجوم الہدی وأولیاء أمته وعلماء ملته بررة التقى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ المولانا العظیم۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر عشق میں ڈوب کر والہانہ انداز میں درود پاک پیش فرما دیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا یہاں جمع ہونا ایک مرحومہ کو ایصال ثواب کرنے کی غرض سے ہے۔ دعا کرے باری تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب اپنے مقبول بندوں کے وسیلے سے مرحومہ کی روح تک پہنچائے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رب کی عبادت ہے کیا؟ ساری عبادتوں میں افضل عبادت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ نماز یہ افضل العبادات میں سے ایک عبادت ہے، تو اللہ نے اسی کا حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا ویوہار کرو۔ مگر فی زمانہ ہم اپنے سماج کا، اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں جہاں ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے گھر ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ جس گھر کا بیٹا کبھی اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، کبھی اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے، بلکہ دن کا جب اجالا ہوتا ہے تو اس کی ابتدا ہی برے الفاظ سے ہوتی ہے، شام ڈھلتی ہے تو بستر پر لیٹنے سے پہلے بھی وہ اپنی زبان کو گالی سے گندی کرتا نظر آتا ہے۔ آج کچھ گھر ہم نے ایسے بھی دیکھے اور کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں بوڑھے ماں باپ کی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے۔ کچھ گھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں ان کی خدمت کو اپنا مقدر سمجھا جاتا ہے،
اور ان کی خدمت کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ایسے گھروں کے مسلمانان کو جنہوں نے خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اللہ نے ماں باپ کی خدمت ہمارے ذمہ کرم پر رکھی۔ آپ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کی ہمیں تعلیم دی۔ رب نے کیا فرمایا؟ میری عبادت کرو۔ پھر کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اچھا برتاؤ۔ تو عبادت کے فوراً بعد ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم ملا، تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماں باپ سے کتنی محبت ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ ایک جگہ پر نہیں ہے بلکہ کئی جگہوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے کہ لوگوں تمہیں ماں باپ کی تعلیم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ بلکہ ہر بچے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ہمیشہ یہ کہتا رہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پرورش کیا۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے 5 وقت کا پکا نماز، صبح کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا، وقت مقررہ پر بستر کو چھوڑ دیتا ہے، غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ فجر ادا ہو گئی، ظہر بھی پڑھا، عصر میں بھی آیا، مغرب پھر ادا کی اور عشاء بھی پڑھا، ساری نمازیں ادا کی۔ مگر ایسا بندہ جو ہمیشہ خدا کو یاد کرتا ہے اور صرف سجدے ہی نہیں، نماز ہی نہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو، زبان سے درود پاک بھی پڑھ رہا ہو، ایسا بندہ اگر اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کرتا ہے، انہیں کبھی برا بھلا کہتا ہے، تو یاد رکھو پیارو، اس کی فجر کی نماز پڑھنا بیکار ہے، اس کا ظہر پڑھنا بیکار ہے، ساری نمازیں بیکار، اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم ہمیں اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو عبادت تو ہم نے کی مگر ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کیا، عبادت تو ہم نے کی مگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، تو حال یہ ہوگا کہ ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچوں کی پرورش کا ذمہ دیا، اب بچے پروان چڑھ گئے اور یہ بندہ ہے کہ ماں باپ کو پوچھ نہیں رہا بلکہ بھول گیا کہ ماں باپ یہ اللہ کے بندے ہیں، اگر ان کا دل دکھایا تو حقوق العباد میں خلل واقع ہو۔ حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کا حق، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے نا تو سمجھ لو جب تک وہ معاف نہ کرے گی اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے گا۔ اس لیے پہلے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا، بغیر ان کی رضا کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج بہت سارے بچے کہتے ہیں جب جوان ہو جاتے ہیں نا، شادی بیاہ اور شادیوں کے بعد ہی ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے کوئی تکلیف تھی؟ ارے بولو نا بابا، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ شادی پہلے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور شادیوں کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ وہ ابھی جائی ہے، جو آئی ہے وہ ابھی آئی ہے، اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا،
تیری پرورش کے خاطر اس نے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جو اسے سب سے زیادہ پسند تھی. پیٹ سے جب عورت ہونا وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتی ہے جس سے اولاد کو نقصان ہو. ذرا سوچو ان ماؤں نے کیسی قربانیاں دی ہے. جب پرہیزی کا عالم تھا انہوں نے پرہیزی کی، اور جب 9 مہینے ختم ہوئے تب تجھے صاف ستھرا دنیا والوں نے پایا. تجھے صاف ستھرا دنیا والوں نے پایا. جب چہرہ دیکھا تو بہن بولی بڑا خوبصورت ہے. جب چہرہ دیکھا تو دادی نے کہا میرا نور آ گیا. مگر اس نور کے پیچھے وہ سب بھول گئے کہ کارنامہ کس کا ہے. اس نور کے پیچھے بھول گئے کہ یہ ساری پرورش کا ذمہ اس کی ماں کا ہے. کریڈٹ ماں کو جائے گا. اگر اس نے پرہیزی نہ کی ہوتی تو یہ چاند سا چہرہ نہ چمکتا نظر آتا. اس نے پرہیزی نہ کی ہوتی تو یہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو نہ ملتا. اس لیے پیارو اپنی بیویوں کے بعد ماں کو نہ بھولو. یہ یاد رکھو ہمیشہ ماں باپ ہی زندگی کا سرمایہ ہے. ماں باپ ہی تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاؤ. اب نے کیا فرمایا؟ ان کی خدمت کرو. خدمت. اب ظاہری بات ہے ہم کہتے ہیں نا بھائی کہ جو ہمارے ساتھ جیسا رہے گا ہم اس کے ساتھ بولو ویسے ہی رہے گا. اگر کسی نے کسی کو پریشان کیا تکلیف دی تو تیسرا سمجھانے کے لیے جاتا ہے کہ بھئی تو اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے. کہا دے کہ اس کے بارے میں تو کچھ نہ بولنا، اس نے میرے ساتھ بہت گیم کھیلی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے میرے ساتھ بہت کھیلا ہے تو اب یہ جیسا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا رہوں گا. تو ماں باپ تیرے ساتھ کیسے رہے؟ ارے تو بھوک کے لیے نیوالے کے لیے ترس رہا تھا. زبان منہ میں ہے مگر چبانے کے لیے دانت نہیں. ماں نے اپنے دانتوں سے چبایا تجھے نیوالا کھلایا. اب اس کے ساتھ تو کیسا رہے گا؟ جیسے کو تیسا. ماں نے ایسے پیش آیا تیرے ساتھ تو کیسے پیش آ رہا؟ ذرا سوچے. بچپن کا عالم ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ تیرے نوکری کا وقت ہو گیا. وقت نوکری کا ہو گیا. بچہ اپنے ننھے قدم بڑھاتا ہوا ہاتھ دکھا رہا ہے مجھے اٹھا لو مجھے اٹھا لو. بتانا چاہتا ہے کہ مجھے لے کر کہیں جاؤ. یہی باپ ہے ایک طرف گھڑی دیکھ رہا ہے کہ کہیں میں لیٹ پڑ گیا تو مالک کی پھٹکار ہوگی. گھڑی دیکھ رہا ہے لیٹ ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیوٹی پر مجھے ڈانٹا جائے مجھے بولا جائے. مگر ایک طرف بچے کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے اس کا رونا دیکھ رہا ہے. پھر باپ کا دل فیصلہ کرتا ہے کچھ بھی ہو جائے میرے لال کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. اٹھایا دکان پر پہنچا دلایا گھر چھوڑا پھر گیا اپنی ڈیوٹی پر. جیسے ہی اس نے قدم رکھا مالک نے پکارا 15 منٹ لیٹ ہو گئے. ٹائم کی کچھ پرواہ ہے کیا؟ کیا کہا؟ ٹائم کی کچھ پرواہ ہے کیا نہیں؟ وہاں باپ نے کہا کہ اب کی مرتبہ ایسا نہیں ہوگا. یہ داد کس کے لیے سنی؟ بیٹے کے لیے. باپ ایسے ایسے کام کر رہا ہے. کبھی کبھی باپ اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے 50 کلو کی بوری اٹھا رہا ہے. کبھی کسی کے گھر نوکر کا کام کر رہا ہے. کبھی کسی کی گاڑی صاف کر رہا ہے تو کبھی کسی کے وہاں مزدوری کر رہا ہے. کیوں؟ میں تو کروں گا مگر میرے لال کو نہ کر دے دوں گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اپنے شہزادے کو ڈاکٹر بناؤں گا, اپنے شہزادے کو میکینک بناؤں گا, اپنے شہزادے کو انجینئر بناؤں گا. ایسی کرسی پر یہ بیٹھے گا کہ جب تک اس کی سگنیچر نہ ہوگی دنیا والے آگے نہ بڑھ سکیں گے. باپ اپنے بیٹے کو
اس طریقے سے پروان چڑھا کر کامیاب بناتا ہے، اور یہی بیٹا جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا رعب کسی اور کو نہیں اپنے باپ کو دکھاتا۔ یہ حال ہوتا ہے، آپ دیکھیں ذرا سوچ اندازہ لگائے، ہم واقعی ان کی قدر و قیمت بھول گئے۔ نبی کیا فرماتے جانتے ہیں؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ دو چیزیں نبی نے فرمائی۔ کسی نے پوچھ لیا سرکار جنت اور جہنم دونوں ایک ساتھ؟ کہا اگر تم نے ان کی خدمت کی تمہارے لیے جنت، اگر انہیں برا بھلا کہا تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ماں باپ ہے، ماں باپ۔ ارے 5 بیٹے ہو نا، 5 بیٹے، تو بھی ماں باپ اپنی اولاد کو برابر دیتے ہیں۔ محسوس کیا ہم نے؟ تو بھی ماں باپ اپنی اولاد کو برابر دیتے ہیں۔ اور یہ تو دنیا والوں نے ایک اصول بنا لیا کہ ماں باپ جیے نا تو بہت مشکل سے پہلے والا بچہ رکھتا ہے، لاسٹ والے کا نمبر آتا ہے۔ زیادہ تر ماں باپ کو رکھنے کا نمبر کس کا آتا ہے؟ لاسٹ والے کا۔ ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی پہلے والا پال لے یا منزلہ بیچ والا پال لے، یہ ہوتا ہے، مگر زیادہ تر حصہ کس کے آتا ہے؟ لاسٹ والا، وہی ماں باپ کو پالتا ہے، جوناگڑھ رہتا ہے، ماں باپ کو پالتا ہے۔ یہی حال پوری دنیا کے سماج کا ہے۔ اب دیکھیے 5 بیٹے، کتنے؟ 5 بیٹے، ماں باپ کی 50 بیگھہ زمین ہو، 5 بیٹے ہو، اب لاسٹ والا بیٹا ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، 4 بھائی دے کر چھوٹ رہے ہیں۔ کیا کیا چاروں نے؟ اوپر والوں نے دے کر چھوٹ گئے۔ بہویں کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ جو تمہاری ماں ساتھے رہو ہے تو پچھی بنے نہ کہتا ہوں نہیں رہو، یہ اکثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ اکبر، وہ بھی تیار ہو جاتا ہے، بہویں مل جائے گی مگر ماں نہ ملے گی۔ یہ بازاروں میں بکنے والی چیز نہیں ہے۔ ماں کتنا بڑا مقام ہے۔ میرے نبی نے خود اپنی چادر پاک کو، اور چادر بھی کون سی؟ ہماری تمہاری طرح وہ چادر نہیں جس کو ہم ہمیشہ پہنتے ہیں یا اوڑھتے ہیں۔ ارے میرے نبی کی وہ چادر جو مزمل والی کہی جاتی ہے، وہ چادر پاک کو نبی نے اپنے کاندھے سے اتار کر زمین پر اپنی ماں کے لیے بچھا دیا۔ نبی کھڑے ہو گئے، نبی نے ماں کا استقبال کیا، ماں آ رہی ہے تو کھڑے ہو جائے۔ یہ نبی نے مقام دیا۔ اور جانتے ہو وہ ماں کون سی تھی؟ 9 مہینہ پیٹ میں رکھنے والی ماں نہیں تھی کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو وہ ماں آئی ہو، نہیں، وہ ماں تھی جس نے صرف نبی کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، ماں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ وہ آئی تو نبی نے کاندھے سے کملی بچھا دی، اپنی چادر بچھا دی، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہاں ایک جواب مل رہا ہے، نبی اپنی امت کو سبق دینا چاہتے ہیں۔ اے پیارو سنو، جو تمہیں دودھ پلا دے اس ماں کا اتنا بڑا مقام ہے، تو جو تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھے اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ اس ماں کی عظمت کیا ہوگی؟ اس ماں کی شان کیا ہوگی؟ اس کی بلندی کیا ہوگی؟ اس لیے اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے باپ سے حسن سلوک کرو۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ 5 بیٹے، آخر بیٹا ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، 50 بیگھہ زمین ہے۔ یہ اگزامپل دے رہا ہوں، داخلہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہے اور اللہ کرے نہ ہو، مگر سمجھانے کے لیے کہ 5 بیٹے ہو، 50 بیگھہ زمین ہو، چھوٹے والا رکھ رہا ہے اور بڑے والے دے کر چھوٹ رہے ہیں۔
کہ تو ہی دیکھ لینا، میں تو بھائی دیکھ کے چھوٹ جاؤں گا، اس سے آگے میں کچھ کر سکتا نہیں۔ بیویوں نے بھی کہہ دیا کہ تمہاری ماں کی ہم خدمت نہیں کر سکتے، وہ چھوٹا ہی دیکھ لے گا، جو دینا وہ اپنے دل کے چھوٹ جائیں گے۔ اور چھوٹے کے حصے میں یہ خدمت آ گئی، وہ مقدر کا بادشاہ بن گیا۔ کیا ہوا؟ مقدر کا بادشاہ بن گیا۔ کیوں؟ بہت پہلے گجراتی میں یہ کہاوت تھی اور آج بھی ہے، گردہ بینا گارو نہ ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ بوڑھوں کے بغیر تمہارا گھر سونا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر تم کہیں باہر جانا چاہتے ہو، تمہاری بیٹی گھر پر جوان بیٹھی ہے تو تم بنداس جاؤ، اگر تمہاری بوڑھی ماں ہے تم بنداس جاؤ، اگر تمہارا بوڑھا باپ ہے، یہ دونوں نہیں ہوگے تو لڑکی کو بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اگر بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہم جائیں گے، کیا ماں دیکھنا کوئی آئے نا۔ اور ماں ایک ایسی ذات ہے نا جو آنے والے کا ہاتھ پکڑ لے گی، ابھی جا مارو چھوکرو گرے نہ تھی۔ بات سمجھ رہے آپ؟ یہ مسائل ہے ماں باپ، اسی لیے کہا گردہ ویرا گارو نہ ہے، ان کی ضرورت ہے۔ اور ماں باپ کی تو ہم دنیا میں نہیں آخرت میں بھی محتاج ہیں، وہاں بھی محتاج۔ کتنا بڑا مفتی کیوں نہ بن جائے، بڑے سے بڑا علامہ، مگر پھر بھی اگر ماں آ رہی ہو تو اسے قدموں ہی میں بیٹھنا پڑے گا۔ ماں بیسیا ہو پھر بھی اس بڑے مفتی کا جو ٹھکانہ ہے وہ اس کے قدموں ہی میں، کیونکہ ماں ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھا تو 5 بیٹے، 50 بیگھہ زمین اور ماں باپ۔ چھوٹے کے ہاتھ میں ماں باپ کا ہاتھ دے دیا، کہا اب تمہیں انہیں سنبھالو، ہم دے کر چھوٹ جائیں گے۔ چھوٹا خدمت کر رہا ہے، مکمل خدمت کر رہا ہے۔ بیمار ہے تو اس نے دوائی کا انتظام کیا، ماں پریشان ہے تو اس نے اپنا کام روک دیا مگر تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں دبائے۔ باپ پریشان ہے تو باپ کے پاس بیٹھا، اس کے پاؤں دبائے۔ یہ مکمل کام کر رہا ہے۔ ایک دن اگر وہی چھوٹا، غور سے ایک دن اگر وہی خدمت کرنے والا لاسٹ نمبر والا بندہ اپنی ماں کو یہ کہے کہ ماں دیکھ ہم 5 بھائی ہیں، کوئی بھی تیری خدمت کرتا نہیں، میں ہی خدمت کرتا ہوں۔ ماں ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں، مرضی نہیں ہوتی تو نہیں آتے، مگر میں تو ہمیشہ تیرے پاس رہتا ہوں۔ تو بیمار ہے تو خدمت میں کرتا ہوں، دوائی میں لاتا ہوں، انجیکشن میں لگواتا ہوں، سارا کام میں کرتا ہوں۔ اگر پاؤں میں درد ہے، ورم ہے، موچ ہے تو ماں میں ہی تیرے پاؤں کو دباتا ہوں، تیری خدمت میں رہتا ہوں۔ تو ماں ایسا کر جو زمین ہے نا وہ میرے نام کر دے۔ اگر بچہ یہ کہے کہ وہ زمین جو ہے وہ میرے نام کر دے، وہ تو رکھتے نہیں ہیں، میں ہی تیری خدمت کرتا ہوں، اب مجھے لگ رہا ہے تیرے کفن دفن کا انتظام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا، اس لیے وہ زمین تو میرے نام کر دے۔ تو اس وقت ماں بولے گی بیٹا اگر تو خدمت کر رہا ہے یہ تو تیرا حق ہے، اس لیے کہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر مکمل حق رہا ہے تو کر رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر سن کون سی انگلی کاٹو اور لہو نہ نکلے، میرے سب لال برابر ہے، وہ خدمت نہیں کر رہا پھر بھی اسے برابر دیا جائے گا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب کو اپنا اپنا حصہ ملے گا۔ تجھے مکمل دے کر اپنے بچوں کا دل نہ دکھاؤ گی، وہ ہرے ماں چاروں نے دل دکھایا، ماں کو گوارا ہے مگر ماں اپنے لاڈلوں کا دل دکھانا نہیں چاہتی، یہ ہوتی ہے ماں۔ اس لیے پیارو اگر وہ زندہ ہے، تم نے دل دکھایا ہے تو آج ہی ان کے قدموں کو پکڑ لو، چاہے یہ ہو سکتا ہے تمہاری بھول پر، تمہاری تکلیف پر تمہیں ذاکر معاف نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھول پر کوئی عابد تمہیں معاف نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے کوئی دنیا والا تمہیں معاف نہ کرے،
مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں معاف نہ کرے. جاؤ قدم کو پکڑ لو اور کہو ماں مجھ سے بھول ہو گئی. تو ماں کی ایک ہی آواز ہوگی, بیٹا صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آیا اسے بھولا نہیں کہتے. بیٹا سب معاف ہے, انہیں کچھ کیا ہی کہا, مگر آج ہم نے ان کے مقام کو بھولا. ہم بھول گئے کہ یہ ہے کیا. کبھی بھی ان کا ذکر رکھا ہوگا, کبھی بھی انہیں ناراض نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ ان کی ناراضگی پر رب تعالیٰ کا قہر ہم پر برس جائے. ماں ہی وہ چیز ہے کہ جس کی دعاؤں سے تاجدار اولیاء, شہنشاہ بغداد, پیروں کے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنتے نظر آئے. یہ ماہی کی دعاؤں کا پاور ہے کہ پہلے تو زمانہ صرف معین الدین سنجری کہتا تھا, مگر دعاؤں نے ایسا نوازا کہ اب معین الدین نہ رہے. اللہ نے ماں کی دعاؤں سے غریب نواز بنا دیا. اس لیے ان کی خدمت کرو. یہ ہمارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی ماؤں کی خدمت کرو, اس لیے کہ جنت ان کے قدموں میں ہے. کہاں ہے؟ قدموں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا, وہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا. ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا, بغیر ان کو کھلائے نہیں کھاتا. پہلے ان کو کھلاتا پھر خود کھاتا. یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ اس کے بچے رو رہے تھے, پھر بھی ماں کو کھلاتا. ایسا بندہ. اور ماں باپ بھی کھا کر کہتے تھے, اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے نبی موسیٰ کا پڑوسی بنانا. کہاں پر؟ جنت میں. اپنے نبی موسیٰ کا پڑوسی بنانا جنت میں. اور ادھر ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ مجھے میرا جنتی پڑوسی دکھا دے. تو اللہ فرماتا ہے جا فلاں جگہ چلا جا, یہ آدمی ہے وہی تیرا جنت کا ساتھی ہے, وہی تیرا پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ آئے, دیکھا گھر میں ماں باپ تھے مگر وہ بندہ نہ تھا. کچھ دیر رک گئے, وہ بندہ آیا, اس نے ماں باپ کو کھلایا. ماں باپ کھا چکے. تب ماں باپ نے کہا اے اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا. حضرت موسیٰ کو پہلے تو یہ ہوا کہ یہ بندہ میرا پڑوسی جس میں کوئی عبادت نہیں ہے, کوئی اللہ کی عبادت والی چیز موجود نہیں, تو یہ پڑوسی بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رکے اور جب ماں باپ کو اس بندے نے کھلایا, تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ ماں باپ نے یہ دعائیں دی کہ اسے موسیٰ کا پڑوسی بنا. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ اس کے ماں باپ کی دعاؤں کا پاور ہے, یہ ان کی خدمت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا. انہیں کبھی محروم نہ کرو. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خالی ماں کو چاہتے ہیں, باپ کی کبھی سنتے, ایسے بھی ایک بھی نہیں مانتے بات. تو سنو, ماں اگر جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے, نہ جائے گا کہاں سے. اس لیے دونوں کی خدمت کرو. بغیر باپ کے بھی تمہارا کوئی چارہ نہیں. دونوں کے ملن پر اللہ نے تجھے زندگی دی. اور سنو, ماں کا حق تو اتنا زیادہ ہے نا. آج ہماری ماں اور بہنیں جب بچوں کو بڑا کرتی ہے نا تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. دھیرے دھیرے پروان چڑھانا. باپ آرام سے سوئے گا مگر بچوں کو تکلیف ہوگی تو ماں رات بھر سوئے گی, اسے نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لال کو نیند نہیں آ رہی, بڑی بے چین و بے قرار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے کو بھی بلند کر دیا. اللہ نے ان کے درجے کو بھی بلند کر دیا. کیسا بلند؟ 3 گنا ماں کا حق. اولاد پر کتنے گنا؟
3 गुना माँ का और 1 बाप का। एक बंदा आया नबी की बारगाह में आकर के कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा तुझ पर तेरी माँ का हक है। उसने फिर पूछा कि सरकार उसके बाद किसका हक है? आका फिर फरमाए कि तुझ पर सबसे ज्यादा तेरी माँ का हक है। उसने फिर कहा, सरकार उसके बाद किसका हक है? नबी ने फिर फरमाया, तेरी माँ का हक है। कितनी मर्तबा कहा नबी ने? फिर उसने पूछा, सरकार उसके बाद किसका हक है? अब नबी फरमाते हैं, तेरे बाप का हक है। माओ को ये इनाम दिया गया कि खुद कमली वाले रसूल ने उन्हें 3 गुना हकदार ठहराया कि औलाद पर इतना हक है। और आज वही औलाद अगर माओ को गालियां दे, इनके दिल को ठेस पहुंचाए, तो मुझे बताओ इन्हें इन पर क्या गुजरेगी? इसलिए कभी भी इन्हें नाराज ना करें। ये लोग जो चाहे सो कर सकते हैं, इनकी दुआओं में बड़ा पावर है। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, सब जगह जाके आया, कोई काम होता नहीं है। तो उसे अपने अंदर देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो खराबी होगी। क्या देखना चाहिए? अपने अंदर कहीं ना कहीं खराबी होगी। अब मुझ जैसा आदमी मिलता है, अगर बात निकल गई, मैंने पूछा कि क्या हाल है, कहा बापू अल्लाह का शुक्र आपकी दुआ। अब मैं पहले से जानता हूं कि माँ बाप के साथ कैसे रहता है, मुझे पहले ही से खबर है। फिर मैं दिल में कहता हूं, तू पहले अपने माँ बाप को देख, बापू की दुआ भी बाद में कबूल होगी, पहले माँ बाप को राजी करो, उनकी दुआ लो, उनके कदम चूमो, फिर आकर कहना कि उनकी दुआ। बड़े शौक से लिखवाते माँ की दुआ ने, वो घर में तो माँ दिखती नहीं। बात सही है क्या नहीं? क्या लिखवाया मकान पर? माँ की दुआ, मगर माँ दूसरी जगह रह रही है। तो ये डटी का है। अगर सच्ची मोहब्बत है तो रख, इनसे खिदमत, इनकी खिदमत तेरा जिम्मा है। आज इनकी खिदमत अगर तू करेगा तो एक कहावत है, टी फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर तूने इनकी खिदमत की है तो तेरी औलाद को अब कहना नहीं पड़ेगा, अल्लाह उनके दिलों में खुद ब खुद तेरी खिदमत डाल देगा। पहले तू इनकी खिदमत कर। हमें जरूरी है कि हम इनकी खिदमत करें, खास तौर पर हमारी माँ और बहनों से, बच्चियों से, कि जिस घर की भी आप दहलीज बन जाओ, अपने सास ससुर की खिदमत करो, इसलिए कि उनकी खिदमत ही तुम्हारे लिए आने वाली बहू सबक है, कि आने वाली भी तुम्हारी खिदमत करेगी, वरना वो भी कहेगी कि केवा गुण से कि पहली ना करी ताजा नतीजों में करो। लोग बातें करते हैं ना। मैं आपको वो बताऊं जो हमारे समाज में चल रहा है, आप सुने, यही समाजों की बात है, घरेलू बात है कि नहीं? तो आप इस पर अमल कर। इंसान को मकाम, इज्जत उसके घर से ही मिलती है। अगर किसी औरत ने अपने सास ससुर की खिदमत नहीं की तो वो तो आराम से जी लेगी, यहाँ जाएगी वहां जाएगी, शौहर उसका है, बात अलग हो गई। मगर अगल बगल वाले, सामने वाले, मोहल्ले वाले, जो जो उसे जानते हैं, सब कहेंगे जबान की बहुत अगरी है, बहुत डेंजर है, उसकी सास तक को नहीं छोड़ती तो हमें क्या छोड़ेगी। ये लोग बात करेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम नेक बन जाए और अपने शौहरों को भी गुलाम ना बनाए। इसलिए कि जब ये निकलेगा अपने चप्पल पहनकर, अपने जूते पहनकर, तो सारा जमाना कहेगा कि जोरू का गुलाम जा रहा है। क्या कहेगा? जोरू का गुलाम तो है नहीं, वो मारे लो, पूरी दुनिया कहेगी। तो फिर क्या हुआ? जोरू का गुलाम, यानी औरत बन गई आका और शौहर बन गया, बोलो बोलो, तंबी इसमें से तो बोलो ना, यही कहेगा जोरू का गुलाम। तो मेरी माँ और बहनों को, औरतों को चाहिए, मौला अली का फरमान सुनो, शहनशाह विलायत दामाद मुस्तफा अली मुर्तजा फरमाते हैं
کہ وہ عورتیں کتنی بد نصیب ہے جو اپنے شوہروں کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی آقا بن جاتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو بادشاہ بنا دے اور خود بادشاہ کی رانی بن کر رہے۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اس لیے مل ملاپ سے محبت سے رہا جائے، نہ اپنے ساس کا دل دکھایا جائے، نہ سسور کے تعلق سے دل دکھایا جائے، ان کو اپنے ماں باپ سمجھے جائے۔ اگر سگے ماں باپ ہے تو ان کی بھی خوب خدمت و اطاعت کرو۔ یہ تو زمانے نے دیکھا ہے کہ جس نے جس کی خدمت کی ہے رب تبارک و تعالیٰ اس خدمت کرنے والوں کے لیے بھی خدمت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آج ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تو کل ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی، اگر انہوں نے ہماری خدمت کی تو کل ان کی اولاد بھی ان کی خدمت کرے گی۔ یہ نسلوں تک جاتا ہے۔ اس لیے پیارو، ان سے محبت کرو، ان سے تعلق اچھا رکھو، ان کی خدمت کرو۔ اچھا، یہ تو زندوں کے لیے، جو اب رہے ہی نہیں، جو انتقال کر گئے، جس کا وصال ہو گیا، وہ کیا کرے؟ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کرے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرحوم ماں باپ کو ایصال ثواب کرے۔ کیا کرے؟ ایصال ثواب۔ قرآن کی تلاوت کی، قرآن مکمل ہوا، گر فاتحہ دلاؤ، بزرگان دین کے وسیلے سے اپنے مرحوم ماں کی روح کو، اپنے مرحوم باپ کی روح کو پہنچاؤ۔ تو ایک طریقے سے یہ ان کی خدمت ہے۔ اگر وہ خوش ہو گئے تو ان کی روح تمہیں دعائیں دے گی، زمانہ تمہارے قدم چومے گا۔ اس لیے اپنے بزرگوں کا، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ اگر تم نے ان کا احترام کیا تو وہ دن دور نہیں کہ جب قبر کے حوالے تمہیں کیا جائے گا تو رب کے فرشتے تم پر رحمت بن جائے گی۔ روز قیامت اللہ مہربان ہو جائے گا اور رب تبارک و تعالیٰ کا رسول ہماری شفاعت کرواتا نظر آئے گا۔ دعا ہے باری تعالیٰ ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے باری تعالیٰ ہم تمام کو ماں باپ کا خدمت گزار بندہ بنائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔